رات ہوتے ہی میری بھتیجی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی۔ بہت درد ہے، میں فوراً اسے ہاسپٹل لے جاتی، جہاں ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتے اور کچھ دیر بعد بھتیجی بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی جب ڈاکٹر ہر روز بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ ایک دن بھتیجی کا برقع پہن کر جو ہی میں الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میرا ایک اکلوتا بھائی اور بھابھی تھے اور میری ایک 17 سالہ بھتیجی تھی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میری بھتیجی 17 سال کی تھی تو میرے بھائی بھابھی ایک حادثے کے شکار میں وفات پا گئے تھے۔ میں نے اپنی بھتیجی کو بہت لاڈ و پیار سے رکھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ میرے گھر میں میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک دن میری بھتیجی نے انٹر کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بھتیجی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لی کہ اب مجھے اپنی بھتیجی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بلا جھجک اجازت دے دی۔ میری بھتیجی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کرایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، مگر پھر بھی دل بڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگا۔ ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہتی اپنی بھتیجی کو لے کر۔ میرے دل دھڑکتا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بھتیجی کا فون آیا کہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئی تھی کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے گھر واپس آنا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بھتیجی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بھتیجی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا۔ لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ آخر 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بھتیجی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی سواری نہیں تھی۔ میں نے اپنی بھتیجی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جاتے ہیں یا پھر صبح۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بھتیجی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہماری بھتیجی کی حالت شدید خراب تھی۔ وہ بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا کندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر زوروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ پیار سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بھتیجی کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بچی ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑی گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد اپنی بھتیجی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا لیکن اسے کہیں پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کے دلوں کو بھی چین آیا۔
میری بھتیجی بہت ہی ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی تھی۔ آج بھی اسے کمرے سے باہر لے کر آئے اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے سامنے بیٹھی رہی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی، اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے ضرور پوچھنا تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری معصوم سی بھتیجی کو مرجھا کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں تک اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا خون بڑھ گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری اکلوتی بھتیجی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی بھی ان دنوں میں بہت خراب ہوئی تھی، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا ہے، تمہاری پڑھائی کا بہت نقصان ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہوئی۔ مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی وہ تکیہ منہ پر رکھے زہر و قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس آ گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ میں جلدی سے اسے چادر اڑا کر اپنے گاؤں کے کلینک گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگے کہ یہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بھتیجی تھی اور میری اپنی اولاد تو نہیں تھی۔ میں نے اسے اولاد سے بڑھ کر پالا تھا اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے، یہ سوچ کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کو جھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہاری بھتیجی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی صحت تو بالکل ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا، اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھے گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر کا تو ان کے ساتھ دوستی بھی تھی، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بھتیجی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنی بھتیجی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بھتیجی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اور بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بھتیجی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بھتیجی کے سسرال پہنچے، میری بھتیجی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بھتیجی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی لیکن بھتیجی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکی۔ آخر وہ کہاں گئی؟ میری بھتیجی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا تھا۔ آخر میری بھتیجی کی ساس کہاں جا سکتی ہے؟ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ بھتیجی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بھتیجی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا اتا پتہ نہیں تھا۔
2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بھتیجی شام کے وقت اپنے کپڑوں کے بیگ کے ساتھ واپس آ گئی اور بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی پلایا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ بھتیجی نے کہا کہ پھپھو مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کانپ کر رہ گئی۔ بھتیجی نے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہے، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنا میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہے۔ میں کچن میں آئی تو میری نند مختلف قسم کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ اس نے مجھ سے رعب جمانے والے انداز میں کہا، آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میری بحث کرنے کو بالکل ہی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر اور نند دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے، آج بھی شدید چکر آنے لگے، ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اس وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھیں ان کو سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے گئے اتنے گھٹیا الزامات سن کر کس کا گناہ پال رہی ہے جو اس کی یہ حالت ہے؟ میں تو چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر ڈھک گئی۔ میرا شوہر مجھے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، بتاؤ سارا، تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا، میں ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ میں تو پہلے ہی چکرا رہی تھی، تھپڑوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا، باہر سے مہمانوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آوازیں آئیں، ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا؟ میں ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میرے شوہر نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ کسی کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں، اور جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئیں۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔
اس کی باتیں سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان آ گرے اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، بھاگ جاؤ، یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے اپنا سب کچھ کر لیا لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے میں نے تمہارے شوہر کو نقلی میسج کیے، نند مجھے کہتی جا رہی تھی۔ نند نے کہا کہ میسج کرنے کے بعد تمہارے شوہر کو پختہ یقین ہو گیا تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا۔ اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا، ان سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتہ چلا کہ تمہیں کینسر ہے، تم بہت جلد مرنے والی ہو، تو اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، میری ماں بھی مجھے روکنے والی تھی کہ بیٹا اپنے بھائی کا گھر برباد نہ کرو، میں نے اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا، اور اس بات کا پتہ آج تک کسی کو نہیں لگا۔ تم نے بہت غلط کیا بھابھی، اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے تم اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، تم ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ میں نے تب ہی سوچ لیا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی، مگر پھر تم لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد جب تم بیاہ کر اس گھر میں آئی، تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا اب تم نہیں بچو گی، اور دیکھو میں نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اپنی نند کی اتنی بھیانک باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی اور اس نے تب سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا، جس وقت میری نند میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی، میں نے آنکھیں بچا کر اپنے موبائل کی آواز ریکارڈ آن کر لیا۔ اس کی ساری باتیں ریکارڈ ہو گئیں۔ میں نے ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دیں۔ اپنی بھتیجی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد میری بھتیجی کہنے لگی، پھپھو مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور دیکھے بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میری بھتیجی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جیل میں اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ میری بھتیجی اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے